اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز شرکائے محفل، آج تعلیم و تربیت میں خانقاہی نظام کا کردار کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیسیکلی یہ جو عنوان دیا گیا تھا یہ خانقاہی ادب کا تھا۔ خانقاہی ادب کو بھی کچھ ٹچ دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں ہمیشہ کی طرح وقت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور مجھے آج صبح ہی جب ڈاکٹر امان اللہ صاحب نے دوبارہ میسج کیا تو مجھے یاد آیا کہ یہ بھی کام کرنا تھا، پورا ہفتہ مصروفیت میں گزرا۔ بہرحال میں نے اس کے بعد ہی کچھ تیار کیا ہے، کچھ چیزیں جو ملائی ہیں، کچھ معلومات لی ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ سب تک؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ تعلیم و تربیت میں خانقاہی نظام کا کردار۔ اسلام نے مذہب کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن مجید میں ان الدین عند اللہ الاسلام کا لفظ آیا۔ دین کے 3 بڑے حصے ہیں، اس میں ایک حصہ عقائد کا ہے، ایک علم الاخلاق کا ہے اور ایک فقہ کا ہے۔ صوفیاء اکرام نے دین کے تینوں حصوں میں خدمات سر انجام دی، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ اخلاق پہ توجہ دی۔ اخلاق کے ذریعے دین کی دوسری جہتوں کو معاشرے میں غالب کیا۔ صوفیاء اکرام نے اچھے اخلاق کے ذریعے دین کو سفینوں سے نکال کر سینوں کے اندر منتقل کیا۔ برصغیر میں مسلم بادشاہوں نے جہاں دین کو سفینوں کے اندر لا کے کھڑا کر دیا، ریاست میں صوفیاء کی آمد کے دروازے کھل گئے۔ وہاں پر صوفیاء نے اچھے اخلاق کے ذریعے دین اسلام کو عروج تک پہنچایا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوتی مشن میں 2 دور بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ایک مکی دور اور دوسرا مدنی دور۔ اگر مدنی دور میں باقاعدہ اسلامی فلاحی ریاست کا قیام عمل میں آتا ہے تو وہاں پر مکی دور میں جگہ جگہ بیٹھکیں بنائی جاتی ہیں، مراکز بنائے جاتے ہیں جہاں پر دین اسلام کی اشاعت و ترویج کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی صوفیاء اکرام کفر کے دور میں، یعنی کفار کی حکومتیں جب تھی، غیروں کی حکومتیں تھی، اس دور میں جن صوفیاء اکرام نے کام کیا تو انہوں نے زیادہ تر مکی طرز پر کام کیا، یعنی لوگوں کو توحید و رسالت اور اچھے اخلاق سے ہمکنار کرایا، اور جگہ جگہ بیٹھکیں، ڈیرے اور مختلف قسم کی چراگاہیں اس انداز کے ساتھ قائم کی کہ لوگوں کو ان مراکز کے ساتھ ایک روحانی وابستگی ہو جائے، تاکہ لوگ ان مقامات کی وجہ سے اسلام کے قریب آ جائیں، کیونکہ سیلیبریشن اور تقریبات کے ذریعے کوئی چیز پھیلتی ہے اور اس کو منظم انداز کے ساتھ اختیار کر کے صوفیاء اکرام نے دین اسلام کی خدمت کرنے کی عملی کوشش کی۔ ایک منٹ جی، میرا اچھا جی۔ قبل از ہجرت مکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہی خانقاہ کا تصور لینے کی کوشش کریں گے کہ خانقاہ کا نام تو نہیں تھا، کاش کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو نام استعمال ہوا وہی نام ہمارے صوفیاء بھی استعمال کرتے تو اچھی بات ہوتی، لیکن یہ خانقاہ کا نام اس میں آ گیا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کو ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے معروف معنوں میں کوئی متعین تبلیغی اور دعوتی مرکز نہ تھا جہاں رہ کر وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی دعوتی سرگرمیوں کو جاری رکھتے۔ در حقیقت مکی دور میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ایک متحرک درسگاہ تھی۔ جی صفر و حضر ہو، دن ہو رات ہو، ہر حال میں آواز رک گئی تھی تو میں نے آپ کو جی دن رات ہر حال میں ہر مقام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ذاتی دعوت و تبلیغ کا منبع تھی۔ صحابہ اکرام بھی عام طور پر چھپ کر ہی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے، تاہم کفار مکہ کی ظلم و ستم کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب اور حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ اکرام قرآن مجید کی تعلیم اور اشاعت میں مصروف رہے۔
مکی دور کے ایسے مقامات اور حلقہ جات کو دعوت و تبلیغ کے مراکز سے تعبیر کیا جا سکتا ہے جہاں حالات کی نزاکت اور ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی انداز میں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی یا قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی۔ ان میں ان چند مراکز کا ذکر کرتے ہیں جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی دور میں یہ وہ روحانی مرکز تھے جہاں پر اسلام کی اشاعت و ترویج اور تعلیم و تربیت کا کام ہوتا تھا۔ صوفیاء اپنی ٹرم میں یہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ مکی دور میں خانقاہیں تھی، کیونکہ بیت اللہ تو موجود تھا اللہ کا گھر، لیکن وہاں پہ جو پاور تھی وہ کفار مکہ کے پاس تھی، مشرکین مکہ کے پاس تھی، تو وہ اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور وہاں پہ مسلمانوں کو کھل کر اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لیے شروع میں اوائل میں چند چھوٹی چھوٹی بیٹھکیں یا خانقاہیں بنا کر دین اسلام کا کام کرنے کی کوشش کی گئی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان کے باہر سین میں ایک مسجد بنائی اور اسی میں نماز اور قرآن پڑھتے تھے۔ میں سندھ میں ایک دورے پہ گیا تو وہاں پہ کچھ مشائخ نے کہ ہاں ابھی بھی گھروں میں چھوٹی مساجد موجود ہیں کہ وہ اس طرز کے ساتھ کہ اپنی ہر خانقاہ کے ساتھ اپنی مسجد ہوتی تھی۔ مسجد ابو بکر میں نہ کوئی مستقل معلم مقرر تھا، نہ کوئی باقاعدہ طالب علم تھا، البتہ یہ مسجد تلاوت قرآن اور اشاعت قرآن کے لیے مکی دور کی اولین درسگاہ اور تبلیغی مرکز قرار دی جا سکتی ہے، جہاں پر کفار مکہ کے بچے اور بچیاں، عورتیں قرآن کے آفاقی پیغام کو لحن صدیقی میں سنتے تھے اور مائل با اسلام ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ابن اسحاق میں حضرت عائشہ کی سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب انسان تھے، جب قرآن پڑھتے تو روتے، اس وجہ سے آپ کے پاس لڑکے، غلام اور عورتیں کھڑی ہو جاتی اور وہ آپ کی اس کیفیت کو پسند کرتے۔ چنانچہ ہجرت کے بعد جو پہلے کا جب شروع ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، جی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ کا ذکر کر رہا تھا کہ ان کو جس شخص نے پناہ دی ہوئی تھی، لوگ ان کے پاس آئے کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس پہ گریہ طاری ہوتی ہے، یہ روتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے بچے اور عورتیں اور غلام اس سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ تو وہ آدمی حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ اس طریقے سے باز آ جائیں یا میری پناہ مجھے واپس لوٹا دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تیری پناہ تجھے واپس کر دی اور میرے لیے اللہ کی پناہ ہی کافی ہے۔ صوفیاء اکرام نے جو بلند آواز کے ساتھ ذکر اور عوامی انداز کے ساتھ جلسوں جلوسوں میں قرآن مجید کی تلاوت، عوامی اجتماعات کے اندر، یہ در حقیقت مکی دور سے ثبوت ملتا ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کی تلاوت اور گریہ ازاری سے وہاں کی عوام متاثر ہوتی تھی، اسی طرح صوفیاء بھی جگہ جگہ بیٹھ گئے، خانقاہیں بنا کر اس طرح کے عمل کرتے تاکہ مخلوق خدا دیکھ کر متاثر ہو۔ جدید سائنس بھی اس بات پہ پہنچی ہے کہ انسان کے صرف دیکھنے کے ساتھ ہی اس کی وائبریشن دوسرے تک منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی جو انسان روحانی طور پر جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اگر دوسرا آدمی اس کی طرف دیکھتا ہے تو دیکھنے سے بھی روحانی آدمی دوسرے کو مسخر کر لیتا ہے، یعنی بات نہ بھی کرے، صرف دیکھتے رہنے سے ہی اس کا اثر قبول کیا جا سکتا ہے۔ تو صوفیاء نے تعلیم بالغاں کے لیے یہ نظام قائم کیا کہ وہاں پہ عمر اور تعلیم یا نصاب کی کوئی قید نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو بھی آتا تھا ان کی خانقاہ میں آ کے بیٹھ جاتا تھا اور خاموشی سے ہی وہ استفادہ اپنی استطاعت کے مطابق کر لیا کرتا تھا۔ اسلام کی تاریخ میں دوسری بڑی خانقاہ جس کا نام اسلام میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا وہ دار ارقم ہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ مکہ میں ان کا مکان کوئی صفا کے اوپر تھا۔ یہ المستدرک نے لکھا ہے کہ ان کا مکان جو ہے یہ کوئی صفا کے اوپر تھا، اور اسلامی تاریخ میں دار ارقم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ در حقیقت مسلمانوں کی یہ پہلی خانقاہ تھی جہاں پہ مسلمانوں کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے بڑے بڑے کام کیے گئے۔ یہ مکان دار السلام کے متبرک لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کاش ہمارے صوفیاء بھی خانقاہ کی جگہ پہ اپنے آستانوں کو دار السلام کا نام دیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ مشرکین مکہ جب اسلام کے پھیلاؤ کو کسی طرح بھی روک نہ سکے تو انہوں نے کمزور اور ضعیف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بیت اللہ میں آزادانہ نماز ادا کرنے سے روکتے، ذکر الہی اور تلاوت قرآن میں خلل انداز ہوتے، دست درازی کرتے، تو اکثر ان کا رویہ انتہائی گستاخانہ ہو جاتا۔ ان سنگین حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو لے کر دار ارقم میں پناہ گزین ہو گئے تاکہ مسلمان پورے اناماک سے اپنے رب کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکا سکیں۔ جلدی دار ارقم اسلامی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا، جہاں پر نہ لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا جاتا تھا، نہ صرف بلکہ ان کی مناسب تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفس بھی کیا جاتا تھا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، ٹھیک۔ آ رہی ہے آپ کی آواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں اسی مکان میں رہتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، اور بہت سے لوگوں نے یہاں اسلام قبول کیا۔ تو اس مناسبت سے دیکھا جائے تو یہاں کے جو صوفیاء ہیں، انہوں نے بھی بڑے بڑے جو مادی طور پہ مضبوط لوگ تھے، ان کو اپنے حلقہ آغوش میں لے کر پھر ان کے وساطت سے انہوں نے یہاں پہ خانقاہیں قائم کی، اور وہاں پہ بیک وقت تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفس بھی کیا جاتا، اور لوگ اس انداز کے ساتھ آ کر ان سے استفادہ کرتے تھے۔ ابن جریر طبری بھی مکی عہد نبوت میں دار ارقم کو دعوتی سرگرمیوں کا مرکز قرار دیتے ہیں، جہاں پر کثیر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کو مختصر کرتے ہوئے جی میں اسلام کی پہلی خانقاہیں تھی اس کو میں نے لیا ہے۔ میں آگے چلتا ہوں کہ اس کے بعد شب ابی طالب جو ہے، یہ اسلامی تاریخ کے مراکز پہ اگر روحانی مراکز پہ نظر دوڑائی جائے تو شب ابی طالب اسلام کی بنیادوں میں مضبوطی فراہم کرتی نظر آتی ہے، اور شب ابی طالب کا تذکرہ ہماری حدیثوں میں واضح انداز کے ساتھ نظر آتا ہے۔ کفار مکہ کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ اپنا وحشیانہ جبر و تشدد سے اسلام کی اس تحریک کو موت کی نیند سلا دیں گے، لیکن جب ان کی تمام مساعی اور تدبیروں کے باوجود اسلام کا دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسے جلیل القدر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور نجاشی کے دربار میں بھی ان کے سفیروں کو ذلت آمیز ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس چوٹ نے کفار مکہ کو مزید حواس باختہ کر دیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے طویل غور و خوض کے بعد متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے۔ چنانچہ تمام قبائل نے ایک معاہدہ کر کے کہ کوئی شخص خاندان بنو ہاشم سے قربت نہ کرے گا، نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، اور نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبۃ اللہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا گیا۔ یہاں پہ 3 سال تک حضور علیہ السلام کا خاندان محصور رہا، اور اس میں باقی صحابہ اکرام بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں خود بھی ان محصورین میں شامل تھا۔ میں ایک دن اس حد بھوکا تھا، رات کے اندھیرے میں میرا پاؤں کسی گیلی چیز پر آ گیا، میں نے اسے اٹھا کر منہ میں ڈالا اور نگل گیا۔ مجھے اتنی بھی ہوش نہ تھی کہ میں پتہ کرتا کہ وہ کیا چیز ہے، اب تک مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اور حضرت عتبہ بن غزوان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7واں مسلمان تھا، ہمارے پاس کھانے کے لیے درختوں کے پتوں کے سوا کچھ نہ تھا، حتیٰ کہ ہمارے جبڑے زخمی ہو گئے۔ اب یہاں پہ کھانے پینے کی بھی چیزیں نہیں تھی، اور ذریعہ تعلیم بھی غیر رسمی تعلیم ہی تھی، وہ نگاہوں کا اور تزکیہ اور طہارت کا کام ہی ہوتا رہا۔ ان 3 سالوں میں جو لوگ بھی شب ابی طالب میں محصور تھے، تو اسلامی تاریخ میں یہ بھی ایک بنیادیں فراہم کرتی نظر آتی ہے کہ جو غیر رسمی تعلیم و تربیت تھی، لیکن ایک خانقاہی صورت میں تھی کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے وہ لوگ اس انداز کے ساتھ کام کرتے تھے۔ میں اس کو مختصر کرتا ہوں، اسلام کی جو پہلی خانقاہیں ہیں، تو میں سید مزمل شاہ کی ایک تحقیق ہے جو انہوں نے روزنامہ ایکسپریس اخبار میں شیئر کی تھی، کہ وہ لکھتے ہیں کہ اسلامی روایت میں مدرسہ اور خانقاہ کو ہمیشہ اہمیت حاصل رہی۔ مدرسہ کا تعلق لوگوں کی تعلیم و تربیت سے تھا، جبکہ خانقاہ کا تعلق لوگوں کے تزکیہ نفس سے رہا ہے۔ مدرسے نے آگے بڑھ کر پہلے کلیہ اور پھر جامعہ کی شکل اختیار کر لی،
جسے آج کل یونیورسٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ خانقاہی نظام بھی بتدریج آگے بڑھتا، لیکن ایسا نہ ہوا اور خانقاہی نظام مسلسل جمود میں آ گیا۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ خانقاہی نظام نے ہمیشہ لوگوں کی زندگیوں میں پاکیزگی لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ خانقاہی نظام میں ہمیشہ لوگوں کے لیے ایک کشش رہی، اس لیے کہ لوگوں کو خانقاہ میں جا کر اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ اب مدرسہ، کلیہ اور جامعہ کی موجودہ شکل نے خانقاہ کے مقابلے میں ایک مستقل حیثیت اختیار کر لی۔ ماضی میں ایسا نہ تھا۔ پہلے مدرسہ بھی خانقاہ میں ہی ہوتا تھا، کلیہ بھی خانقاہ میں ہی ہوتا تھا اور جامعہ بھی خانقاہ میں ہی ہوتا تھا۔ دو روئی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ مزمل شاہ اسلامک یونیورسٹی کے ایک ریسرچ سکالر ہیں، تو یہ لکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی تک ہندوستان میں جو مذہبی تعلیم کا مرکز تھا وہ خانقاہ ہی تھی، اس سے پہلے کا کوئی مدرسہ باقاعدہ طور پہ موجود نہیں تھا۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ ہمدان، شاہ ولی اللہ برصغیر کی بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا موضوع اور بہت اچھے انداز سے اس موضوع پر روشنی ڈالی گئی۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ کوئی پی ایچ ڈی یا ایم فل کی ریسرچ کا ایک پورا باب ہے کہ جس میں خانقاہی ادب کا جو ہے بتایا گیا ہے اور جو ہمارے صوفیہ کرام ہیں ان کی خدمات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو یہ صوفیہ جو ہے مبلغین بھی تھے، مورخین بھی تھے، مصلحین بھی تھے، اور جتنے بھی جسے کہتے ہیں نا اجتماعی ایک پلیٹ فارم جس کو کہتے ہیں اس علاقے کا، تو اس کے یہ سربراہ ہوتے تھے جہاں پر یہ وارد ہوتے تھے، اور ماشاءاللہ سے ان کا جو ہے تزکیہ نفس یہ اتنا اچھا کرتے تھے کہ روحانی طور پہ بہت اچھی طرح جو ہے یہ سب کو سمجھ آ جاتا تھا کہ فلاں صوفی جو ہے وہ جید ہے اور عالم بھی ہے اور اس میں تقویٰ ہے اور ورع ہے اور وہ زبردست پرسنالٹی جس کو کہتے ہیں عظیم شخصیت ہے۔ تو ان کے کارہائے نمایاں واقعی بہت زیادہ ہیں، اور اتفاق سے میں نے بھی کچھ کام کیا تھا ان کی خدمات پر، تو مجھے پتا چلا کہ بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ اور جو آج کل کا بھی انہوں نے بتایا ہے، ستی صاحب نے کچھ ریسرچ کی ہوگی جو کہہ رہے تھے کہ آج کل بھی جو ہے ان خانقاہی یہ جو ادارے ہیں اس میں جدید تعلیم بھی دی جانے لگی۔ تو ابھی پچھلے دنوں میں گئی تھی لاہور میں گئی ہوں، اور وہاں میں نے ہجویری محل دیکھا، شاید انہوں نے بھی دیکھا ہو، ستی صاحب نے یا میم سبیحہ صاحبہ نے۔ اور اس طرح سے مغم چونگی میں جو بہت بڑا مرکز ہے ان کا عبقری والوں کا، وہاں پر بھی جو ہے نا ذکر اذکار کی محافل، اور یہ دوسرے شہروں میں بھی موجود ہے۔ تو یہ ذکر اذکار کی طرف یہ لوگ مائل کرتے ہیں، جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں علماء، اور ان کا تعلق جو ہے اسی سلسلے سے ہے کہ جو علی ہجویری عثمان ہمارے جو داتا گنج بخش ہے، تو میں نے دیکھا تھا شیخ پورہ کے قریب تھا، شیخ پورہ روڈ پر ہجویری محل ہے، اور اس میں علم العادات کے حساب سے بھی اور ذکر الہی کے حساب سے بھی بہت بڑے بڑے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، بلکہ ٹائلوں پہ جو ہے ٹائلز پہ جو ہے نا اللہ کا نام کندہ کر کے اس کا علم العادات کے حساب سے جو ہے حساب نکال کے پھر لکھا گیا بھئی اتنی بار پڑھو اور یہ ہو جائے گا، اور لوگ وہاں پر جو ہے بہت پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں، جہاں قیام کی بھی سہولت موجود ہے، اور بیچارے تعاون بھی ان کو کہیں سے لا کے دیتے ہیں جو منگوائے پیسے سے منگواتے ہیں، لیکن رہائش کی بھی سہولت ہے، اور وہاں فیملیز بھی بعض دفعہ آ کر جو ہے مستفید ہو رہی تھی۔ تو یہ مجھے اچھا لگا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے عوام الناس کو متعارف کرائی جائیں کہ یہ علم العادات کی روح سے ذکر اذکار کے جو ہے یہ حساب کس طرح نکالا جاتا ہے اور کس طرح۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کے جو ہے نفسیاتی مریض یا جو اس طرح مایوس ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، تو وہ ذکر الہی میں مشغول ہو رہے تھے، خاص طور پہ عورتیں، اور اس سے یہ بہت اچھا رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ بجائے مایوس ہونے کے آپ اللہ کا نام جو ہے وہ 300 دفعہ پڑھ لیں، یا ادھر جا کے حجویری محل میں جو ہے 3 دن بیٹھے رہے اور پڑھتے رہے،
تو روحانیت وہاں بھی پائی گئی، دیکھا مجھے بہت اچھا لگا۔ تو بس یہ کہ اس میں سے وہ چیزیں نکال دینی چاہیے کہ جو خرافات جس کو میں کہہ رہی ہوں یا بدعات کہا جاتا ہے یا کچھ خود سے بھی زائد ضرورت چیزیں ہو جاتی ہیں خود رو پودوں کی طرح سے، گھاس پھوس کی طرح سے، وہ نہیں ہونی چاہیے، صرف پیور ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ایک مرکز ہے تعلیم کا، تعلیم و تحقیق کا بھی مرکز ہے، تو وہاں لائبریریز بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت اچھے مراکز ہیں، میں تو کہتی ہوں۔ اسی طرح میری تعلیم ملتان، بھاولپور میں جب صوفیہ اور سندھ میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے بہت کچھ کیا ہوگا، جو ان کی خانقاہیں ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ آثار ملتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اچ شریف میں جو اچ گیلانی ہے، اچ بخاری بھی ہے، تو دو جو ہیں ادھر خانقاہیں ہیں، تو وہاں پر جو ہے گیلانی فیملی کے جو ہے پرانے نوادرات ہیں، عجائب خانہ ہے، شمس محل ہے، وہ بھی ہم نے دیکھے تھے، اور منہ مبارک ہے، اور سب جو ہے ادب کرتے ہوئے ان کی زیارت کر رہے تھے۔ اور یہ صوفی یا مبلغ جو ہوتا ہے یا گدی نشین، تو بہت اچھا ان کے ہاں مبلغ ہوتا ہے کئی ایریاز میں۔ تو یہی میں نے مرشد آباد شریف میں دیکھا تھا کہ لائبریری بھی بہت زبردست ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، پھر دوسرے شہروں میں بھی ان کی شاخیں ہیں اور ان میں روحانیت بھی پائی جاتی ہے۔ وہ صرف جو ہے وہ اللہ کا پیغام دیتے ہیں اور اسی کے ذکر اذکار سے جو ہے علاج کرتے ہیں اور دعا بس کرواتے ہیں اور اچھا پیغام دیتے ہیں، جس سے ان پڑھ طبقہ جو ہے وہ دین کی طرف مائل ہوتا ہے اور ذکر اذکار کا قائل ہوتا ہے اور نماز کا انہیں کہتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا سسٹم ہے، خانقاہی سسٹم۔ آج یونیورسٹی میں بھی بات ہو رہی تھی تو لوگوں نے، کچھ اسکالرس نے کہا کہ خانقاہی سسٹم تو بہت اچھا ہوتا تھا، اس کو بدنام کیا گیا ہے اور اس میں زائد ضرورت چیزیں جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے در آئی ہیں جہالت کی وجہ سے، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بس شکریہ۔ خان صاحب جی، ڈاکٹر جی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خانقاہ اور مدرسہ کٹے تھے تو کیا مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد خانقاہ میں تعلیم دی جاتی تھی یا خانقاہ سے فارغ ہونے کے بعد مدرسے میں، یا دونوں کٹھے چلتے تھے؟ تو پھر کیسے، یعنی خانقاہ کے نصاب اور ان کی تدریس کے طریقے وغیرہ کیا تھے اور مدرسے کے کیا تھے اگر کٹھے تھے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ خانقاہی جو نظام ہے یہ تصوف یا تھیوکریسی سے قریب طرح، تو اس میں اور ہندوؤں کے جو پنڈتوں کے طریقے ہیں تدریس ہیں اور کلیسا کا جو طریقہ تدریس ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ بہت شکریہ جی ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب جواب دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب کے بڑے اچھے سوال ہیں ماشاءاللہ، ان کی اپنی ریسرچ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے ظاہری تعلیم دی جاتی تھی، پہلے مدرسے کی تعلیم ہوتی تھی اور مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد پھر ان کو روحانی تعلیم دی جاتی تھی، یعنی پہلے مدرسہ پڑھتا تھا پھر وہ خانقاہ کی طرف آتا تھا۔ جہاں تک میری نظر سے جتنے بھی واقعات گزرے ہیں کہ پہلے ان کو وہ تعلیم دی جاتی تھی اور پھر اس کے بعد باطن کی طرف لایا جاتا تھا۔ تو ہاں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو ابتدا سے ہی باطن کی طرف تھے، جن کو آپ مادرزاد ولی بھی کہتے ہیں، یا جو شروع میں ہی باطن میں اس انداز کے ساتھ چلے گئے، لیکن وہ چنیدہ کچھ لوگ ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ظاہری تعلیم کے بعد ہی باطنی تعلیم کی طرف آتے تھے اور پھر ان کو خانقاہ کا یہ سبق تزکیہ نفس اور تطہیر باطن والا پڑھایا جاتا تھا۔ دوسرا سوال جو ہے وہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑی اہمیت کا حامل بھی ہے کہ جو جوگی ازم تھا یا ہندوازم کی جو ان کی اپنی خانقاہیں تھیں یا ان کا جو بھی نظام تھا، یا ربانیت تھی عیسائیوں کی یا باقیوں کی، تو دیکھیں اسلام کا جو حسن ہے، بیسیکلی اسلام تو سب جو الہامی ورژن ہے ان کا جو ہے وہ فائنل ورژن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ توحید و رسالت کی گہرائیوں سے مزین ہے۔ تو یہی اس کو ممتاز کر دیتی ہے، اور جو ہماری اسلامی خانقاہیں تھیں، جو متصوفین تھے، ان کی بھی یہ خاص بات تھی کہ
کہ ہندوازم کے لوگ اگر کئی بتوں کے آگے ان کو جھکنے پہ مجبور کرتے تھے اور پتہ نہیں کس کس ماتھا کے چرنوں کے آگے لوگوں کو بٹھایا جاتا تھا، تو مسلم خانقاہوں میں آتا تو اس کو بتا دیا جاتا تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جھکنا صرف اللہ کے آگے ہے اور طریقہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ ہاں کچھ ایسے علوم تھے جو وقتی طور پہ ایسے علوم تھے، جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہے کہ جادو کرنا تو حرام ہے لیکن جادو سیکھنا جائز ہے، کیونکہ جادوگر کا مقابلہ کرنے کے لیے بعض اوقات آپ کو وہ علم سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جوگیوں کا جو نظام تھا اس میں وہ کنویں کے اندر لٹک کے اور مختلف قسم کی ریاستوں سے انہوں نے کچھ ایسے علوم تھے جن کو ان کو بہت دسترس حاصل تھی۔ تو کچھ مسلم صوفیاء پہ تو اللہ نے اتنا کرم کیا ہوا تھا کہ وہ ذکر کی طاقت سے یہ اتنا لبریز تھے کہ وہ نگاہوں سے ہی ان کو گرا دیا کرتے تھے جو ہواؤں میں اڑتے تھے اور لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ لیکن کچھ صوفیاء نے ریاستیں بھی کی ہیں باقاعدہ، وہ بھی جا کے کنووں میں 40 دن بیٹھے ہیں، غاروں میں بیٹھے ہیں، شاید وہ بھی اپنا اسی انداز کے ساتھ وہی علم حاصل کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس علم کو توحید و رسالت کی اشاعت و ترویج کے لیے استعمال کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ جو ہندو جوگی ہیں جو شبدہ بازیاں کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ریاستوں کا نتیجہ ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب جو ہے وہ توحید و رسالت والا ہی ہے۔ اور دوسرا بڑا جو ہتھیار ان کے ساتھ تھا ہماری تعلیم اور ان کی تعلیم میں کہ ہندوازم ہو یا باقی مذاہب ہوں وہاں پہ مساوات نہیں تھی، وہاں پہ لوگوں کے جو سٹیٹس تھے اس کے مطابق تعلیم دی جاتی تھی، اور اسلامی تصوف اور خانقاہوں نے جو زیادہ تر خدمات دی ہیں وہ توحید و رسالت کے بعد مساوات، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، کہ صوفیاء آتے تھے برہمن شودر جو بھی آتے تھے نچلی ذات کے ہندو تو ان کو بھی اپنے برتن میں ساتھ کھلایا کرتے تھے۔ تو کاش اگر یہ سسٹم واپس آ جائے۔ آج کل تو پیر صاحبان کی گاڑیاں بھی الگ، ان کے برتن بھی الگ، ان کے گلاس بھی الگ، تو وہ تو مسلمان اپنے مریدین کو بھی ساتھ بٹھانے سے قاصر ہیں اکثر الا ماشاءاللہ کوئی ہوں۔ تو اگر یہ دوبارہ ہم مساوات کی طرف اور توحید و رسالت کی طرف آ جائیں تو پھر ہی ہماری جو خانقاہیں یہ حقیقی طور پہ وہی تعلیم دے سکیں گی، میرے علم کے مطابق یہی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی اب میں سبویہ بانو صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بات رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خانقاہی نظام کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یقیناً یہ خوشائند بات ہے کہ اس نظام کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اور اس کی پسندیدگی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے جتنی غلط فہمیاں جیسے ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں عام طور پہ عرفان و تصوف اور صاحبان عرفان کے حوالے سے معاشرے میں منفی باتیں پھیل جاتی ہیں، غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں، اور اسی طرح خانقاہی نظام کے متعلق بھی کچھ اس قسم کی باتیں پھیل گئیں کہ لوگ ان سے متنفر ہو گئے، اور خاص طور سے تقسیم ہند کے بعد جو ہے وہ خانقاہی نظام کا ہمیں ایک طرح سے فقدان نظر آتا ہے، اور ان کو بجائے اس کے کہ اس کو اچھے طریقے سے فروغ دیا جاتا جس میں مدارس ہوتے، یونیورسٹیز ہوتی، جس میں روحانی مراکز ایسے ہوتے، جیسے آپ اگر ویسٹرن کنٹریز میں جائیں اور دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے جو ہالی ووڈ کے ستارے اور سیاستدان اور یہ کچھ ہفتوں دو ہفتوں کے لیے کچھ پہاڑی مقامات پہ ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں جو خانقاہی نظام سے مماثلت رکھتی ہیں، جہاں تک میں نے اس کا تجزیہ کیا ہے کہ وہ دنیا کے شور ہنگامے سے، آوازوں سے اور پریشانیوں سے اور بہت زیادہ تیز رفتاری سے تنگ ہو کر اپنے دل و دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے اور اپنے باطن کے اندر سفر کرنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے اسی خانقاہی نظام سے ملتے جلتے کچھ نظام انہوں نے قائم کیے ہوئے وہاں، جن کو وہ میڈیٹیٹو سینٹرز اور کچھ اس قسم کے اسپریچول ریٹریٹس اور یہ سب کچھ کہتے ہیں، وہ پہاڑوں کے درمیان بہت خوبصورت درختوں میں اور پرسکون اور بالکل خاموشی کا وہاں کا نظام جو ہے وہ خانقاہی نظام ہی کا کچھ منظر پیش کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جدید دنیا کے بہت زیادہ جو ترقی یافتہ لوگ ہیں جو آج کل اپنے بزوں میں خود حکومت کر رہے ہیں دنیا کے اوپر، وہ بھی اس سے فائدہ بات کاٹ رہا ہوں، معذرت، 11 بجے ہماری یہ نشست ختم ہو جائے گی، میں لنک دوبارہ بنانا پڑے گا، تو
बात मुख्तसर भी करें और अगले जो है वो खुतबे के लिए जो है वो आप दावत दे दें। जी जी, बहुत शुक्रिया। बस मुझे इतना ही कहना था कि इसकी ये खुशाइन बात है कि हम इसके अहया की बात कर रहे हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, वक्त कम रह गया और शाह अल्ताफ साहब आज के प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे थे। अब 5 मिनट रहते हैं टाइम मजीद, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो सदारती खुतबा अता फरमाएं। शाह अल्ताफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि मुझ जैसे कम इल्म को आप लोगों ने इस निहायत ही अहम मनसब के काबिल समझा। मैं तिफले मकतब हो, लेकिन चूंकि जिम्मेदारी है तो अर्ज करूँगा कि फाजिल मुकर्रर ने निहायत खूबसूरत अंदाज में मौजू का अहाता किया और दौर कदीम और फिर दरमियान में और फिर जदीद जो दौर है उसमें खानकाही निज़ाम और उस हवाले से निहायत अहम बातें सामने रखी। इसके अलावा जितने शरोगा थे उन्होंने जो बातें की वो भी काफ़ी मालूमात से लबरेज थी। तो जहाँ तक खानकाही निज़ाम का ताल्लुक है, तज़किया नफ्स है, तो यकीनन ये जो निज़ाम है जिसे हम सुफ़ा से, अहले सुफ़ा से तसव्वुफ़ को जोड़ते हैं और बाकी जितने मज़ाहिब हैं वहाँ भी तसव्वुफ़ का अंसर पाया जाता है हर जगह पे। तो ये पूरी इंसानियत के लिए इसमें एक फलाह की सूरत तब से कायम है जब से ये निज़ाम शुरू हुआ है मुख्तलिफ मज़ाहिब में भी तसव्वुफ़ के हवाले से। और जहाँ तक हमारा खानकाही निज़ाम है तो यहाँ तज़किया नफ्स, यहाँ तालीम व ताल्लुम, यहाँ क़याम व ताम, ये सारी चीज़ें मुहैया की जाती थी और यहाँ सखावत का, यहाँ बगैर किसी तफरीक के एकोमोडेट करने का, उनको ठहराने का, जैसे कि एक टर्म इस्तेमाल होती है चरागे शब। तो दरअसल ये जो खानकाहें थी ये ऐसे दूर दराज इलाकों में, जंगलात में, बयाबानों में हुआ करती थी। तो फिर रात के वक्त जो रिवायत है इस पे चिराग रोशन कर दिए जाते थे कि अगर कोई भूला भटका मुसाफिर क़याम व ताम के गरज से, उसमें ये जरूरी नहीं था कि उसका किस जात पात से ताल्लुक है, किस मजहब से ताल्लुक है, कौन है, अदना है, आला है, तो वो उस चिराग की रोशनी को राह मुतय्यन करते हुए वहाँ पहुँचते थे। वो मुसाफिर वहाँ उनका इस्तकबाल होता था, वहाँ उन्हें क़याम व ताम की सहूलत पेश की जाती थी। वहाँ जितना वक्त उनको मिलता था तज़किया नफ्स के हवाले से, जो वहाँ का रूहे रवा हुआ करता था और वहाँ जितने खुद्दाम होते थे, जितने लोग होते थे, वो सारे इसी रंग में रंगे हुए होते थे। और ये जो खानकाही निज़ाम है जदीद दुनिया में भी आजकल भी, जैसे मोहतरमा ने, डॉक्टर साहबा ने जिक्र किया कि आजकल आपको ज्यादातर किताबें जो कि छप रही हैं, क्योंकि दुनिया में डिप्रेशन, मायूसी और ये चीज ज्यादा हो रही है, मुकाबले की दुनिया है। रिस्क जो कि अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन है, लेकिन चूंकि
ہمارا ایمان کمزور ہے اور باقی دنیا کا جس طرح دیکھ لے تو یہ ایک مایوسی کی طرف دنیا جا رہی ہے، تو یہ اس کا جو جس کو کیا کہتے ہیں اردو میں میڈیٹیرین، جو خود وقت کے حوالے سے اس کا زیادہ وہ آ رہا ہے کہ وہ بیٹھ کر اور کنسنٹریشن سے اور ایک لو لگا کر اس میں بیٹھتے ہیں، اور ان خانقاہوں میں جیسے ہوتا تھا کہ وہ بیٹھ کر اللہ تعالی کی جو انوارات ہیں دل پہ ان کے اثرات کو مراقبہ، جو مراقبے کی فضا ہے وہ پوری دنیا میں، وہ اگر بلیور ہے یا نان بلیور ہے، اس پہ یکساں پڑ رہی ہے، اور وہ چونکہ انسان کو سکون کی طرف لے جاتے ہیں، تو یہ ایک سسٹم ایک دفعہ پھر اس کا ریوائول ہو رہا ہے۔ اور یوں ہمارے ہاں بھی اگر ہم اس خانقاہی نظام کو دوبارہ اس کا اگر ریوائول ہو، تو آج کل ایک اور بھی وہ آ رہا ہے کہ یہ تصوف کے ذریعے امن کو ڈھونڈا جا رہا ہے مغربی ممالک میں بھی، اور یہ رجحان یہاں بھی بڑھ رہا ہے۔ تو اگر یہ صورتحال نکلی تو انشاءاللہ اس خانقاہی نظام سے تزکیہ نفس کی صورت اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، خلوص اور سب کا احترام کرتے ہوئے، برابری مساوات کے تصور کو ابھارتے ہوئے دنیا میں امن و امان کا قیام بھی اس صورت ممکن ہو سکتا ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ستی صاحب کو، اور اس میں جو آراء جن لوگوں نے سامنے رکھی اور خصوصاً اس مضمون کا انتخاب کرنے کے لیے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بجلی بھی چلی گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تعلیم و تحقیق پروگرام کے منتظم محترم جناب ڈاکٹر محمد امان اللہ خان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ناظرین کا شکریہ ادا فرما دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ شرکاء و شرکات، آپ سب کی محبتوں کا اور سب کی عنایات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس محفل کو رونق بخشی، اور امید بھی ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی آپ اس ساتھ دیں گے، اور آپ کو بھی ہماری ان محفل میں شریک کروائیں گے، جیسا کہ ہماری یہ محفلیں تقریباً پورا ہفتہ ہی جاری اور ساری رہتی ہے۔ جیسا کہ کل ہماری محفل جو ہے وہ ادبی شعری نشست کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ جناب محترمی و مکرمی قبلہ میر افسر امان صاحب جو ہے وہ منعقد کریں گے۔ اتوار کو ہمارے پاس جو ہے وہ حلقہ جو ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشست ہوتی ہے۔ سوموار کو درس قرآن، اور منگل کو جو ہے وہ فیس ٹو فیس نشست ہوتی ہے، اور بدھ کو پھر بیداری فکر اقبال، جمعرات کو حلقہ تصوف، ذکر تصوف ڈاکٹر جیسے ستی صاحب کا حلقے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جمعہ کو پھر ہمارا پروگرام یہ ہوگا تعلیم و تحقیق و تربیت کے حوالے سے۔ اور اس میں گزارش یہ ہے کہ آنے والے جو ہفتہ ہمارے پاس ہے اس کے لیے ابھی تک ہمارے پاس کوئی موقع جو ہے وہ سامنے نہیں ہے۔ اگر کوئی محترم اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے ہمیں وقت دینا چاہے، اپنے موضوع کا انتخاب بھی بتا دے، تو ہم انتہائی شکر گزار ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامتی دے اور ہمیں شاد و آباد رکھے، اور مزید دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے جو مسلمان بھائی اس وقت تکلیف میں ہیں ان کی پریشانیوں کو سے نجات دلائے، اور ہمیں کم از کم توفیق دے کہ ہم ان کے لیے الجہاد کا نعرہ ضرور لگا سکیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سب کا ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔